الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و مومنین، یا علی مدد باغ فتح کے حوالے سے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو اب ہمارا موضوع تھا بی بی کی شہادت کے حوالے سے بیان کرنا۔ تو اس میں تھوڑا سا اسٹڈی کے دوران ایک چیز اور تھی کہ جناب فاطمہ الزہرا کی جو احادیث ہیں ان کو بیان کرنے کے بغیر میرے خیال سے ہمارا موضوع جو تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے جناب فاطمہ الزہرا کی احادیث کو آج انشاءاللہ بیان کرنا ہے اسی باغ فتح کے موضوع کے حوالے سے۔ اور ایک اور اس میں باریکی والی بات جو ہے نا، جو میں نے فیل کیا ہے کہ اتنی احادیث جناب فاطمہ الزہرا، جناب مولا علیہ الصلوۃ والسلام، جناب حسنین کریمین، جناب فاطمہ کی بیٹیاں جناب زینب و کلثوم اور آپ کی آل کے افراد سے احادیث سیاستہ میں کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں بریکی میں آپ کو یہ سوچ کے بتا رہا ہوں کہ ان سے نبی مکرم کی آل سے روایات سیاستہ میں کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی مکرم کی اکلوتی وارث ہے علم کی وراثت کی جناب زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ طاہرہ، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام کا تمام دین انہی کے گھر سے لیا جانا چاہیے تھا، لیکن ان سے دین نہیں لیا گیا، ان سے روایات نہیں لی گئی، اور تمام سیاستہ میں آپ دیکھیں کہ چیدہ چیدہ معاملات میں کوئی ایک آدھ روایت روایت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اب آپ کو میں کلیئر بتاؤں کہ انہی کے محدثوں نے لکھا ہے، اہل سنت کے محدثوں نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی سے اپنے دور میں بے شمار غلطیاں واقع ہوئی ہیں، اور انہوں نے فیصلوں میں اور کافی معاملات میں غلط فیصلے کیے، لہذا ہم ان کی بات کو استدلال کے طور پر استعمال نہیں کرتے اور نہ ان کی بات کو حجت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے خلفائے ثلاثہ کی بات حجت ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ جی اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو جو وہ جھنڈا لہرایا وہ کدھر ہے؟ اب تو کدھر بھی نہیں ہے۔ وہ وقتی طور پہ جو جھنڈا تلوار کے زور پہ لہرایا گیا تھا نا، وہ تبھی ختم ہو گیا تھا۔ اب دیکھیں کن کا زور ہے۔ ہاں جی، جتنے بڑے اعظم آپ گنواتے ہو نا، فلانے فلانے کے دور میں فتح ہوئے تھے، وہ تلوار کے زور پہ فتح ہوئے تھے، اور تلوار کی فتح نہیں ہوتی۔ جو میرے نبی نے اور میرے نبی کی آل نے اپنی زبان، اپنے اخلاق سے لوگوں کو فتح کیا، وہ آج بھی قائم ہے الحمدللہ۔ اچھا، ان سے روایت نہیں لی گئی ان سیاستہ میں، جبکہ اور اس پہ بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ شمر، عمر ابن سعد، خولی، اشس بن قیس کندی، سنان بن انس جس نے مولا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری تھی، آپ کو پتہ ہے؟ ان سے روایت ان کی سیاستہ میں موجود ہے۔ جی، کتنا عجیب دین ہے ان کا۔ ہمیں کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے جی راویوں کے قصے ہیں، بی بی زہرا کے ساتھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، راویوں کے قصے کہانیاں، اور تو بھائی راویوں کے قصے کہانیاں تو پھر اور بھی بڑے بیان کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، خلیفہ سوم کے گھر کا 40 دن محاصرہ رہا ہے، مدینے میں ہزاروں فوجی موجود تھے، کوئی مدد کے لیے تو کیوں نہیں، کوئی بھی نہیں آیا، ایک بندہ نہیں آیا۔ مدینے کے گرد و نواح میں اتنے فوجی موجود تھے، اور وہ خود وقت کے بادشاہ تھے، تو کسی نے مدد تو نہیں کی 40 دن تک۔ جی پانی بند ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ کس سے کہانیاں بھی نہ سنایا کرو۔ خلیفہ دوم کو قتل کیا، پیٹ میں خنجر مار کے پیٹ پھاڑ دیا، ان کا یہ ہوا، تو یہ بھی تو پھر کس سے کہانیاں نا۔ راویوں کے قصے کہانیوں پہ تو سارے کا سارا آپ کا دین ہے پھر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح کے لوگوں سے روایت لے لی اور آل محمد سے دین نہیں نہ لیا، تو ضلالت اسی دن آپ کا مقدر بن گئی تھی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور کہ ان حدیث سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو میری فیلنگ ہے کہ یہ جو ان لوگوں نے رٹ لگائی ہوئی نا جی، محبت بہت زیادہ تھی اہل بیت میں اور اصحاب میں، جی یہ لوگوں نے تو ایویں انتشار پھیلا رہے ہیں، شیعہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اہل بیت ان اصحاب کو کیا سمجھتے تھے۔ ان اصحاب کو جنہوں نے جناب زہرا کا حق چھینا، جناب علی علیہ السلام کی ولایت پہ حملہ کیا، ان کا حق خلافت چھینا، ان کے بارے میں جو وفادار صحابی ہیں ان کی تو عظمت کو سلام ہے، ہم بھی ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان پہ سلام بھیجتے ہیں۔ جی شروع کرتے ہیں جی، اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جن لوگوں نے
شمر جیسے، اس میں عمر ابن سعد جیسے اور خولی جیسے اور سنان بن انس جیسے لوگوں سے روایت اپنی کتابوں میں لی ہے نا، ان لوگوں کے دین اور ان لوگوں کی محبت کا کیا کہیں کہ جو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں. یہ جو میں نے آج آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں روایات میں، اور یہ دوسرے جو خارجیوں سے بھی آگے جہنمی ٹولہ ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. جی بی بی نے جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد دیکھیے جی بی بی کے خطبات کا میں نے جو آپ سے ذکر کیا تھا تو اس میں بی بی اب کیا فرما رہی ہیں سنیے گا. اچھا بی بی نے فرمایا اور تم لوگ، جی یہ خطبہ کن کے ساتھ ہے؟ یہ خطبہ بی بی ان لوگوں کو بیان کر رہی ہیں جنہوں نے بی بی کا حق چھینا ہے، جن لوگوں نے بی بی کا حق چھینا ہے ان کو بی بی فرما رہی ہیں اور تم لوگ ان کی راحت رسانیوں کے سبب عیش و آرام میں تھے، امن و امان کے گہوارے میں مطمئن تھے، ہم لوگوں کے مصائب و آلام میں مبتلا ہونے کا انتظار کرتے تھے. جی یہ نبی مکرم سے پہلے بھی بی بی فرما رہی ہیں کہ تم لوگ ہمارے اوپر مصیبت آنے کا انتظار کرتے تھے اور ہمارے بارے میں بری خبر سننے کے مشتاق رہتے تھے. جب کوئی جنگ چھڑ جاتی تھی تو تم پہلو تہی کر لیتے تھے اور میدان کارزار سے بھاگ جاتے تھے. یہ ہم ہی نہیں کہتے، بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے. پھر خدا نے اپنے رسول کے لیے انبیاء کا گھر اور اپنے مختلف منتخب بندوں کی آرام گاہ کو پسند فرمایا اور تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے کفر اور نفاق کے کانٹے کو ظاہر ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر اپنے دین کا لباس چڑھا دیا. اب یہ دیکھیں کہ اس میں ایک باریکی والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بی بی ان کو پہلے ہی بتا رہی کہ یہ فطرت کس کے مالک تھے. اچھا اس میں پھر بی بی آگے چل کے فرماتی ہے تم لوگوں نے بی بی نے فرمایا غیظ و غضب میں آ کے کہ تم لوگوں نے علی کی ولایت کو جھٹلایا، غدیر میں بیعت کا جو عہد کیا تھا اس کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، ابھی زخم ہرا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، ابھی مندمل نہیں ہوا تھا، تمہیں جو کچھ کرنا تھا رسول کو دفن کرنے سے پہلے ہی کر لیا اور یہ بہانہ نہ بنا لینا کہ ہم فتنہ سے ڈرے تھے، حالانکہ تم نے خود ہی اس فتنے کی آگ میں کود پڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بے شک جہنم کا افروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ بی بی فرما رہی ہیں، یہ بی بی کی حدیث ہے، یہ آپ کو سیاستہ والوں نے تو کبھی بھی نہیں یہ کوٹ کریں گے. کیونکہ جس میں آل محمد اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کر بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب یا مولا علی کے فضائل کے حوالے سے لکھا ہوگا، جس بندے نے لکھا ہے اس بندے کو یا رافضی کہہ دیا جائے گا یا شیعہ کہہ دیا جائے گا. اچھا وہ بندہ خلفاء ثلاثہ کے صحابیوں کے فضائل لکھ کے ڈھیر لگا دے، کوئی بات نہیں ہوگی. صرف نبی مکرم کی آل کے بارے میں کچھ لکھ دیا رافضی ہو گیا. تو بھائی ہمارے پاس تو رستہ ہی یہ دو رستے تھے، ایسے دو رستے بچ رہے تھے. اس میں ایک رستہ تھا جناب علی علیہ السلام کا، دوسرا رستہ تھا اصحاب کا. جی دونوں پہ اکٹھے چلا ہی نہیں جا سکتا حدیث کے مطابق. جی سمپل کھول کے بات کر رہا ہوں. اور پھر علی ہی ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ علی، قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ آپ کی ولایت کا اعلان کیا اور نبی کی زبان سے آپ کے بارے میں جو فضائل ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر میں میرے پاس پہنچ جائیں. تو پھر ہمارے پاس تو راستہ ہی ایک بچتا تھا کہ ہم منتخبی علی علیہ السلام کے قدموں کو کریں، اس رستے کو کریں جس پہ علی چل رہے ہیں. جی ہمارے پاس رستہ ہی یہ تھا جناب والا. اب بات ہے کہ جناب زہرا نے یہ اس کے بعد یہ جو آپ نے خطبات کہنے شروع کی ہے نا جی، اس میں سنیے گا کہ آپ نے جو تعلقات کو اشکار کیا نا، یہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ جی ہم نے یہ کھول کے اب بتانا ہے کہ یہ ان لوگوں کے تعلق واسطے کیسے تھے آل محمد کے ساتھ اور آل محمد کے کیسے تھے. اچھا آج تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ ہماری میراث ہی نہیں ہے، آج تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ ہماری میراث ہی نہیں ہے. کیا تم جاہلیت والے قانون کو حکم کو مانتے ہو؟ کیا تم جاہلیت والے قانون کو حکم کو مانتے ہو؟ آگے اہل یقین کے لیے خدا سے بہتر حکم کرنے والا کون ہوگا؟ جی یہ بی بی فرما رہی ہیں تمہیں تو روزے روشن کی طرح معلوم ہے
کہ میں رسول کی بیٹی ہوں۔ مسلمانوں کیا یہ صحیح ہے کہ تم مجھ سے میرے باپ کی میراث چھینو؟ اے قحافہ کے بیٹے، اے قحافہ کے بیٹے، کیا کتاب خدا میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث پاؤ اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں؟ تم نے خدا پر عجیب افطرا باندھا ہے۔ یہ بی بی کہہ رہی ہیں حضرت ابوبکر کو، کیا تم لوگوں نے جان بوجھ کر خدا کی کتاب سے روگردانی کر لی ہے؟ اور اے پس پشت ڈال دیے جانے والوں، حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے سلیمان نے داؤد سے میراث پائی۔ یہ بی بی استدلال کر رہی ہیں، ان کی ایک روایت کہ پیغمبروں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے صدقہ ہو جاتی ہے، خود ساختہ روایت تھی، اس پہ بی بی قرآنی آیات پڑھتی ہیں جی۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں اور یحییٰ بن زکریا کا قصہ بیان کرتے ہوئے، اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے ولی عطا فرما جو مجھ سے اور آل یعقوب سے میراث پائے۔ پھر فرماتی ہے بی بی بعض قریبی رشتہ دار بعض سے اولا ہیں۔ پھر بی بی فرماتی ہیں خدا تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکید فرماتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو موت کے آثار نظر آئیں تو تم اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دو کہ یہ پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ جی یہ قرآن پڑھ رہی ہیں بی بی، قرآن پڑھ رہی ہیں، اور یہاں پر یہ بات ہوئی کہ جب بی بی قرآن پڑھ رہی تھی نا تو حضرت عمر نے کہا کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، تم مجھے قرآن پڑھ کے سنا رہی ہو فاطمہ؟ تو جناب فاطمہ نے کہا کہ تم تو وہی ہو نا جس نے میرے بابا کو قلم دعات مانگنے پہ کہا تھا، میرے بابا کو قلم دعات مانگنے پہ کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اور آج میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو تم کہتے ہو کہ ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ آگے چلیں جی۔ اچھا، تم نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرے باپ کی میراث میں میرا کوئی حق اور حصہ نہیں ہے، کیا خدا نے تمہیں آیا میراث سے محسوس کیا ہے اور میرے والد کو اس سے الگ کر دیا ہے؟ یا تم یہ کہتے ہو کہ 2 مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کی وارث نہیں بنیں گے؟ کیا تم مجھے اور میرے بابا کو ایک مذہب و ملت کے ماننے والے نہیں سمجھتے؟ اچھا، یا تم قرآن کے خاص و عام کو میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے ابن ام علی علیہ السلام سے زیادہ جانتے ہو؟ بی بی کہتی ہیں کہ تم قرآن کو میرے بابا اور علی سے زیادہ جانتے ہو کہ قرآن سے تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہے۔ میں قرآن پڑھ رہی ہوں، بی بی پڑھ کے سنا رہی ہیں۔ آگے فرماتی ہیں اے ابوبکر یہ تم اور یہ خلافت کا اونٹ ہے، یہ تم اور یہ خلافت کا اونٹ ہے کہ جس کو مہار لگا دی گئی ہے اور کجاوا باندھ دیا گیا ہے، اسے پکڑ لو اور لے جاؤ، اب میں تم سے قیامت کے دن ملوں گی۔ یا زہرا اب میں تمہیں قیامت کے دن ملوں گی۔ یہ تعلقات ہیں جی۔ ہاں جی، خداوند تعالیٰ کتنا اچھا حاکم ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ تمہیں قیامت والے دن ملوں گی، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ خدا کتنا اچھا حاکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے حق طلب کرنے والے ہیں، اور قیامت کتنی اچھی وعدہ گاہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس دن وہ لوگ گھاٹا اٹھائیں گے جو باطل پر ہیں، اور وہاں تمہاری پشیمانی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تم جتنا مرضی شرمندہ ہو جانا، تمہیں تمہاری پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور ہر ہونے والی چیز یا خبر کا ایک وقت مقرر ہے، پس اس دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کی طرف ذلیل و خوار کرنے والا عذاب آنے والا ہے، اور وہ کون ہے جس پر ابدی عذاب ہونے والا ہے۔ پھر آپ نے اب انصار کو مخاطب کر کے فرمانا شروع کر دیا۔ جی سنیے گا کہ ان کو آپ نے کس لہجے میں اور کیسے بلایا ہے، غور کیجئے گا۔ یہاں پر یقین مانے کہ آپ نے انصار سے جو خطبات کہے ہیں ان میں اگر غور کریں تو بی بی کیا اگر نصرت کرتے انصار، اصحاب بی بی کی بات کو مانتے، بی بی کے حق کو طلب کرتے یا ان کے حق کے بارے میں بات کرتے، تو بی بی قتل کروا دیتی ان کا، جنہوں نے بی بی کا حق غصب کیا۔ جی اتنا بی بی کو ان کے اوپر غصہ تھا، کیونکہ انہوں نے دین کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ ہاں جی، بات یہ تھی، بات باغ فدق نہیں تھا، بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے دین کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ آگے چل کے بی بی نے کہا بھی کہ اب آنے والے بعد میں تمہیں اور عجیب و غریب واقعات نظر آئیں گے کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، اچھا، اے جوان مردو، یہ انصار کو بی بی ان سے خطبہ کر رہی ہیں
اے جوان مردوں، اے ملت کے بازو، اے اسلام کے محافظوں، یہ میرے حق میں تم لوگوں نے کیسی سستی اور غفلت اختیار کر رکھی ہے؟ میرے حق طلب کرنے پر تمہارا یہ تغافل کیسا ہے؟ کیا میرے بابا رسول اللہ کے میرے بابا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہر شخص کی حرمت کا خیال و لحاظ اس کی اولاد کے بارے میں رکھنا ضروری ہے؟ یعنی وہ بات آپ نے یاد کروائی کہ جب میرے بابا نے عام بندے کی اولاد کے بارے میں کہا تو میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں تم سے اپنی نبوت اور رسالت کا اجر نہیں مانگتا، میری آل اولاد میری طرف سے محبت کرنا۔ یہ بی بی یاد کروا رہی ہیں ان کو۔ تم لوگ کتنی جلد ناپسند اعمال میں مبتلا ہو گئے اور اس کمزور اور لاغر بکری نے کتنی جلد اپنی ناک کا پانی گرا دیا، کتنی جلدی اپنی ناک کا پانی گرا دیا، کتنی جلد تم غافل بن گئے، جبکہ اے گروہ انصار تم میرا حق دلوانے کی طاقت رکھتے ہو اور میری داد خواہی کے لیے کافی طاقت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد مر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت عظیم مصیبت ہے، اس مصیبت کا اثر محدود نہیں ہے، یہ غم دل کو برما کر زمین و آسمان پر چھا گیا، اس کے اٹھ جانے سے زمین بے نور ہو گئی، چاند و سورج کی کو گہن لگ گیا اور اس مصیبت سے ستارے بکھر گئے، امیدیں مایوس ہیں، بدل گئی ہیں امیدیں ہماری، پہاڑ زمین سب رو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی حرمت و عزت ضائع ہو گئی، آپ کی عزت ضائع ہو گئی اور وفات کے ساتھ ہی ان کا اور ان کی آل کا احترام بھی ختم ہو گیا۔ اب اس مصیبت سے زیادہ کوئی مصیبت نہیں ہوگی، اس کو تو کتاب خدا قرآن نے کہ جس کو اپنے گھروں میں محفل و مجلس میں آہستہ اور بلند آواز سے پڑھتے ہو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ یہ مصیبت اس سے پہلے دوسرے پیغمبروں پر بھی پڑ چکی ہے، دوسرے پیغمبروں پر بھی پڑ چکی ہے، یہ تو خدا کا حتمی حکم ہے۔ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، پس اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم پچھلی حالت پر پلٹ جاؤ گے؟ جو پھر جائے وہ خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور خدا شکر کرنے والوں کو بہت جلد جزا دیتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا خطبہ فرمایا، یہ دیکھیے گا میں اس میں بی بی کا آپ نے الفاظ پہ غور کرنی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ مجھ سے میرے بابا کی میراث چھینی جائے اور تم بیٹھے دیکھا کرو اور سنا کرو، حالانکہ تم میرے حالات سے بخوبی واقف ہو اور تمہاری اچھی خاصی تعداد ہے، جنگی اسلحہ اور طاقت بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ دیکھیں اب بی بی کیا یاد کروا رہی ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، جنگی ہتھیار بھی ہیں، فوج بھی ہے۔ یقین مانے جتنا ان لوگوں نے بی بی کے ساتھ ظلم کیا، یہ بی بی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان کا قتل بی بی کروانا ہے، بی بی کہتی تھی کہ یہ قتل ہے۔ جی آگے بی بی نے فرمایا جب بی بی کی سند کو پھاڑا گیا نا، اسی میں حدیث ہے، جب بی بی کی سند کو پھاڑا گیا تو بی بی نے کہا جس طرح اے ابن خطاب جس طرح تم نے میری سند کو پھاڑا خدا تیرا پیٹ پھاڑے، اور وہ ہوا۔ اچھا آگے چل کے دیکھیں گے، آگے بی بی نے پھر ان کو یاد کروایا کہ تم لوگ کیوں میرے حق کے لیے نہیں بات کرتے، کیوں نہیں بول رہے ہو؟ لوگوں نے اس پر صرف خاموشی اختیار کی، کیوں؟ کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ تو بیچارے حق اور کھانے پینے اور بس کرسی کو سلام کرنے والے لوگ تھے اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو اس کے بعد اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات بتاؤں گا کہ جس میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک مناظرہ ہے۔ اچھا اس میں آپ نے نا یہ نکلا ہے میرے پاس ہے جی، یہ آ گیا مناظرہ کہ اس میں بی بی فرماتی ہیں، بی بی نے واضح طور پہ نا کہ یہ بہت زبردست بات کی ہے کہ جب آپ کو کہا گیا نا کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی، وہ جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، تو بی بی نے آگے سنیے گا کیا فرمایا۔ یہ ایک بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں باریکی سے ذرا غور و فکر کیجئے گا۔ سبحان اللہ، جب اس نے کہا نا کہ جی نبی مراد نے فرمایا سبحان اللہ، مجھے اس تہمت پر تعجب ہے
یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو تم حدیث بیان کر رہے ہو، بی بی اس کو تہمت کہہ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب خدا کے منحرف نہیں تھے، یعنی کہ نبی قرآن کے منحرف نہیں تھے، وہ تو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، وہ تو قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور تمہاری بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے۔ تم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ نبی قرآن کے خلاف بات کیا کرتے تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں بی بی نے کیسے کیسے پوائنٹوں کو اٹھایا ہے۔ آگے چل کے آپ فرماتی ہیں کہ بلکہ رسول تو قرآن کی پیروی کرتے تھے اور اس کی سوروں کے موافق عمل کرتے تھے، کیا تم مکر و فریب پر اتحاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگانا چاہتے ہو؟ یعنی مکر و فریب پر اتحاد، جس نے بھی خلیفہ اول کی اس گواہی کی تردید نہ کی، اس کو مانا، اس کے اوپر ایمان رکھا، وہ سب کے سب کو بی بی نے یہ کہا ہے، مکر و فریب پر اتحاد کرنے والے۔ اچھا جی، آگے آپ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمہارا یہ کام انہیں اتنے فتنوں جیسا ہے، تم نے ان کی حیات میں انہیں قتل کرنے کے لیے جو برپا کیے تھے۔ اللہ اکبر، پھر سے پڑھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمہارا یہ کام انہی فتنوں جیسا ہے جو تم نے ان کی حیات میں انہیں قتل کرنے کے لیے برپا کیے تھے۔ کس کو کہہ رہی ہیں بی بی؟ یہودیوں سے خطاب کر رہی ہیں، عیسائیوں سے کر رہی ہیں، جی اصحاب سے کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ جی، غور کیجئے گا، یہ جو بڑے نقطے کی بڑی بات ہے جی، یہ بی بی نے کہہ دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتی ہے تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث نہیں چھوڑتے ہیں، تو اللہ کی کتاب میرے اور تمہارے درمیان عادل حاکم ہے جو حق کو باطل کو جدا کرنے والی ہے۔ یہ کہتی ہے حضرت زکریا نے خدا سے دعا مانگی جو میری آل اور آل یعقوب کی میراث پائے، اور حضرت سلمان نے داؤد کی میراث پائی۔ اچھا بی بی یہ روایتیں جو آیتیں بی بی نے پڑھ کر سنائیں، اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے میراث کا حصہ بھی معین کیا لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، اہل باطل کے بہانوں کو نقش برآب کر دیا، اور اس سلسلہ میں قیامت تک کے لیے شک و تردید کے راستوں کو بند کر دیا۔ جو تم کہتے ہو یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بہانہ تراش لیا ہے، پس صبر ہی بہتر ہے۔ جو تم کہتے ہو اس پر خدا ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، کیونکہ نہ تو انصار نہ کوئی اور صحاب نہ طاقت میری مدد کری ہے، میں اب اللہ سے ہی مدد کروں گی اور تمہیں قیامت کے دن ملوں گی۔ آگے چل کے بی بی فرماتی ہیں کہ میں اللہ سے ہی طلب کروں گی۔ ابو بکر نے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کہا اے بنت رسول، یہ عوام ہے جس نے میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کیا ہے اور میری بیعت کی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر کی تہم فریبی کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمانا شروع کیا۔ غور کیجئے گا کیا کہا، اے لوگو تم نے بےہودہ اور فضول باتوں کو سننے میں بہت جلدی کی ہے اور نقصان دہ برے فعل سے چشم پوشی کر رہی ہے۔ اسی بات پہ بی بی نے جواب دیا۔ بی بی کے جواب آپ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ بی بی نے کیسا مناظرہ کیا اور کیسے ان کو بے نقاب کیا۔ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ تمہارے دلوں پر تمہاری بدعمالیوں کا زنگ لگ گیا ہے، جس نے تمہارے کان اور آنکھیں بند کر دی ہیں، تمہارے کان زبان آنکھیں بند کر دی ہیں۔ تم نے قرآن کی آیتوں کی بہت بری تعبیر کی ہے، بہت برا راستہ اختیار کیا ہے اور بہت غلط کام انجام دیا ہے۔ اب آگے چل کے آپ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم اس بوجھ کو اٹھانا تمہارے لیے دشوار اور اس کا انجام وبال جان ہے۔ جس دن تمہارے سامنے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اس دن ان کے ہٹتے ہی سب نقصان آشکار ہو جائے گا۔ جس چیز کا تم نے ابھی حساب نہیں کیا وہ تم پر روشن ہو جائے گی۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اہل باطل ہی خسارے میں ہیں، مگر اس وقت کچھ نہیں کیا جا سکے گا۔ جی حضور والا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بے شمار خطبات ہے، ٹائم کم ہو رہا ہے تو اس میں جلدی سے تھوڑا آپ کو بیان کرتا چلوں کہ آپ نے مہاجرین کی عورتوں کے ساتھ خطاب کیا، ان کو بھی آپ نے اسی طرح کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے مردوں سے بیزار ہوں،
میں نے ان کے ظاہر و باطن کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اب تو میں ان کے نام بھی زبان پر لانا پسند نہیں کرتی، میں ان کے کرتوتوں سے خوش نہیں ہوں، میں ان کے کرتوتوں سے خوش نہیں ہوں۔ یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں سنیے گا آگے چل کے۔ آپ فرماتی ہیں وائے ہو ان پر، انہوں نے رسالت کی میخوں کو، نبوت کے پایوں کو، اور روح الامین کے محل تنزل اور نزول کی جگہ کو، اور علی کے حق کے دست کو، جہاں پہ علی کا حق تھا اس کو ایسے چھین لیا، اور چھیننے کے بعد نقصان اور خسارے میں چلے گئے۔ اچھا اب آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں کہ اسی میں بی بی نے جناب والا ان کے جو کرتوت ہے نا اس کے بارے میں کھول کے جو رکھا ہے، اس پہ آگے ایک اور خطبہ ہے جو میں آپ جس میں آپ نے فرمایا کہ عہد توڑنے والے اور خاموش تماشائی بیٹھے رہنے والوں، وائے ہو تم پر، وائے ہو تم پر، اے لوگوں جو باطل کی طرف دوڑ پڑے ہو اور ان لوگوں کے نقصان دہ اور برے اعمال سے آنکھیں موند بیٹھے ہو، یعنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ کیا یہ لوگ قرآن کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وہی بات جو آپ نے پہلے کی، ٹھیک ہے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، حق بات کو نہیں سنتے، اور یہی باتیں آپ نے مختلف جگہ پر مختلف لوگوں سے کہیں۔ اب سمپل سی بات یہ ہے کہ میں تو یہ بات اس سے نظریہ میرا یہ نکلتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو معاملات ہیں نا، اس میں اگر تو کوئی کہے نا کہ یہ راویوں کے قصے کہانیاں ہیں، تو راویوں کے قصے کہانیوں پہ پھر جناب والا سارا آپ کا دین چل رہا ہے۔ اب مجھے اس سے آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ جیسے بی بی بات کر رہی ہیں، جیسے ان کو مخاطب کر رہی ہیں، اس سے آپ کیا ثابت کریں گے؟ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بی بی کے ان کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات تھے؟ جی جب بی بی جناب علی کو یہ کہہ دے نا کہ میرے جنازے کی ان کو خبر نہیں کرنی، اور یہ اہل سنت سیاستہ نے لکھا ہوا ہے کہ رات میں بی بی کو دفن کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں بی بی کی شہادت بیان کریں گے۔ مولا غازی آپ کو اجازت دے، اللہ آپ کا